جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع السابع اسماء تجزم الفعل المضارع حال كونها مشتملة على معنى إن وتدخل على الفعلين، ويكون الفعل الأول سببا للفعل الثاني، ويسمى الأول شرطا والثاني جزاء، فإن كان الفعلان مضارعين أو كان الأول مضارعا دون الثاني فالجزم واجب في المضارع۔ ساتویں قسم وہ اسماء ہیں جو فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ان کے معنی پر مشتمل ہوں۔ دو فعل پر داخل ہوتے ہیں، پہلا فعل سبب ہوتا ہے دوسرے فعل کے لیے، پہلے کا نام شرط رکھا جاتا ہے اور دوسرے کا جزا۔ پھر اگر دونوں فعل مضارع ہوں یا پہلا مضارع ہو نہ کہ دوسرا تو جزم واجب ہوگا مضارع کے اندر۔ اس ساتویں قسم کے اندر اسماء شرطیہ کا بیان ہے، یعنی وہ اسماء جن کے اندر شرط کا معنی ہوتا ہے اور فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم کرتا ہے۔ تو یہ اسماء فعل مضارع کو جزم کریں گے، لیکن جزم کرنے کے لیے ایک شرط ہے جس کو مصنف آگے بیان کرتے ہیں، حال کونھا مشتملۃ علی معنی ان کے معنی پر مشتمل ہونے کی صورت میں۔ یہ ان اسماء کے جزم کا عمل کرنے کے لیے شرط ہے، یعنی ان اسماء کے اندر اگر شرط کا معنی ہوگا، یہ اگر ان کے معنی پر مشتمل ہوں گے، ان کے معنی کو متضمن ہوں گے، یعنی اگر ان شرطیہ کا معنی ان کے اندر ہوگا تو یہ اسماء فعل مضارع کو جزم کریں گے، اور اگر شرط و جزا کا معنی نہ ہو بلکہ یہ موصولہ ہو جائیں یا استفہامیہ ہو جائیں تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ اسماء شرطیہ نہیں کہلائیں گے بلکہ اسماء موصولہ یا اسماء استفہام وغیرہ کہلائیں گے، اور پھر اس صورت میں ان کا یہ عمل نہیں ہوگا۔ ان کے معنی پر مشتمل ہونے کی شرط اصل میں اس لیے ہے کہ شرط کے اندر اصل ہے ان شرطیہ، شرط کا معنی حقیقت میں انہی کے اندر ہوتا ہے، ان اسماء کے اندر شرط کا معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ جب یہ اسماء ان کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں تو ان کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے جو ان شرطیہ کا عمل ہے فعل مضارع کو جزم دینا، وہی عمل ان کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو در حقیقت شرط و جزا کا معنی ان کے اندر ہوتا ہے اور وہی فعل مضارع کو جزم کرتا ہے، لیکن یہ اسماء بھی چونکہ ان کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے تو ان کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ان کا جو عمل ہے فعل مضارع کو جزم کرنا وہ بھی یہاں آ جاتا ہے اور ان اسماء کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے ان کے معنی پر مشتمل ہونے کی شرط لگائی ہے۔ اور چونکہ ان کے اندر جس طرح شرط و جزا کا معنی ہوتا ہے اور ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، ان کے اندر بھی چونکہ شرط و جزا کا معنی ہوتا ہے اس لیے یہ بھی دو جملوں پر یعنی دو فعل پر داخل ہوں گے، وتدخل علی الفعلین دو فعل پر داخل ہوں گے، اور پہلا فعل دوسرے فعل کے لیے سبب ہوتا ہے، یعنی دوسرا فعل جو ہوتا ہے وہ در حقیقت پہلے فعل کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے آگے چل کر کے مصنف ایک مثال دے رہے ہیں، من یکرمنی اکرمہ، جو میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا۔ تو ظاہر ہے متکلم اس جملے کا کہنے والا یوں کہتا ہے کہ اگر کوئی میرا اکرام کرے گا تو میں بھی اس کا اکرام کروں گا، تو میرا اس کا اکرام کرنا یہ در حقیقت اس کا اکرام کرنے کا اثر ہے۔ اگر وہ اکرام کرے گا تو اس کے جواب میں، اس کے نتیجے میں اس کا اثر یہ ہوگا کہ میں بھی اس کا اکرام کروں گا۔ تو دوسرا جملہ، دوسرا جو فعل ہوتا ہے وہ در حقیقت پہلے فعل کا سبب ہوتا ہے، پہلے فعل کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی کو مصنف نے کہا کہ پہلا فعل سبب ہوگا اور دوسرا فعل اس کا اثر ہوگا۔ اور جس طرح ان شرطیہ کے اندر دو جملے ہوتے ہیں، پہلے جملے کا نام شرط رکھا جاتا ہے، دوسرے کا جزا، ان اسماء کے اندر بھی یعنی یہ اسماء جن افعال پر داخل ہوں گے جن دو جملوں پر، ان میں سے پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہا جائے گا۔ اب آگے ان کے عمل کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ، اگر دونوں کے دونوں فعل مضارع ہوں یعنی شرط بھی فعل مضارع ہوں اور جزا بھی فعل مضارع ہوں، یا پہلا یعنی صرف اور صرف شرط فعل مضارع ہو، تو پھر ایسی صورت میں فعل مضارع کے اندر جزم واجب ہو جائے گا، چونکہ ان عامل کے اندر اور ان کے معمولات کے اندر یعنی یہ اسماء شرطیہ
اور ان کے جو معمولات ہیں فعل مضارع، ان دونوں کے درمیان چونکہ فصل ہوتا نہیں ہے، اس لیے دونوں میں اگر دونوں فعل مضارع ہیں تو دونوں میں، اور اگر صرف پہلا فعل مضارع ہے تو پہلے کے اندر جزم واجب ہو جائے گا، اور اگر پہلا فعل ماضی ہو اور دوسرا فعل مضارع ہو تو پھر اس میں جزم اور رفع دونوں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ مصنف اس بحث کے اخیر میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ اگر دونوں یعنی شرط اور جزا دونوں کے دونوں فعل مضارع ہوں، یا پہلا یعنی صرف شرط فعل مضارع ہو، تو جزم واجب ہوگا مضارع کے اندر۔ ترکیب اس کی یوں کر لیں گے: النوع السابع مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، اسماء موصوف تجزم فعل مضارع، ضمیر اس کے اندر فاعل جو لوٹے گی اسماء کی طرف، الفعل المضارع مرکب توصیفی ہو کر تجزیم کا مفعول بھی، حال مضاف، کون مصدر مضاف الی مضاف، ہا ضمیر مصدر کا اسم، مشتملتاً اس میں فاعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، علی حرف جر، معنی ان مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا مشتملتاً کے، مشتملتاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کون کی خبر، کون مصدر اپنے اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ حال کا، حال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تجزیم کا ظرف، پھر تجزیم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف سے مل کر جملہ ہو کر اسماء کی صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اس ترکیب کے اندر حال کو ہم نے تجزیم کا مفعول فیہ اور ظرف بنایا، باقی آپ اگر چاہیں تو اس کی ترکیب یوں بھی کر سکتے ہیں: تجزیم فعل اور ضمیر اس کے اندر ذوالحال، اور حال یہ اپنے مابعد سب سے مل کر کے تجزیم کی ضمیر سے حال، پھر ذوالحال حال سے مل کر تجزیم کا فاعل، پھر تجزیم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا کی خبر۔ وتدخل علی الفعلین، واو مستانفہ تدخل فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل جو لوٹے گی اسماء کی طرف، علی الفعلین تدخل کے متعلق، تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ویکون الفعل الاول سببا للفعل الثانی، واو مستانفہ یکون فعل ناقص، الفعل الاول مرکب توصیفی ہو کر یکون کا اسم، سببا مصدر، للفعل الثانی لام حرف جر، الفعل الثانی مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا سببا مصدر کے، سببا مصدر اپنے متعلق سے مل کر یکون فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ویسمى الاول شرطا والثانی جزان، واو مستانفہ یسمى فعل مجہول، الاول معطوف علیہ، واو حرف عطف، الثانی معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یسمى کا نائب فاعل، شرطا معطوف علیہ واو حرف عطف، جزاء معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یسمى کا مفعول بھی، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فإن كان الفعلان مضارعين أو كان الأول مضارعا دون الثاني فالجزم واجب في المضارع۔ تفصیلیہ، ان حرف شرط کانا فعل ناقص، الفعلانی کانا کا اسم، مضارعین فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ، او حرف عطف، کانا فعل ناقص، الاول کانا کا اسم، مضارعا کانا فعل ناقص کی خبر، دون الثانی مرکب اضافی ہو کر کانا کا ظرف، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور ظرف سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر اب شرط، فا جزائیہ، الجزم مبتدا، واجب اسم فاعل، فی حرف جر، المضارع مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا واجب اسم فاعل کے، واجب اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ وہی تسعۃ اسماء، من وما وأی ومتی وأینما وأنا ومہما وحیثما وإذما، اور یہ 9 اسماء ہیں: من، متا، این، متا، اینما، انا، مہما، حیثما، اذما۔ یہاں پر مصنف نے ان کو ترتیب وار گنا دیا ہے اور پھر آگے اذما کے بعد فمن سے ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ ترکیب اس کی یوں کر لیں گے: واو مستانفہ ہی مبتدا، تسعۃ ممیز مضاف، اسماء مبدل منہ، من معطوف علیہ اور ما بعد سب معطوف، یعنی واو حرف عطف، ما معطوف اول، واو حرف عطف، ایون معطوف ثانی، متا معطوف ثالث، اس طرح سب معطوف،
معطوف علیہ معطوف سے مل کر بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر تسعتو کا مضاف علیہ، مضاف علیہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک ترکیب یوں کر لیں گے جو آسان ہے، دوسری آپ چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ ہر ایک سے پہلے مبتدا محذوف مان لیں، مثلا احدھا من، ثانیہا ما، ثالثھا ایون، اس طرح احدھا بعد اضافت مبتدا محذوف، من خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، تو اس طرح ہر ایک کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ہوگی، جو جب ہر ایک کی بحث آئے گی الگ الگ، مصنف جب تفصیل کریں گے تو وہیں پر کچھ نہ کچھ تفصیل آ جائے گی سب کے حوالے سے۔ فمن وهو لا يستعمل الا في ذوي العقول نحو من يكرمني اكرمه اي ان يكرمني زيد اكرمه وان يكرمني عمرو اكرمه۔ تو من اور وہ استعمال نہیں ہوتا ہے مگر ذوی العقول کے اندر، جیسے من یکرمنی اکرمہ، جو میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا، یعنی اگر زید میرا اکرام کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا، اور اگر عمرو میرا اکرام کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ یہاں سے مصنف ہر ایک کی الگ الگ تفصیل بیان کرتے ہیں اور ہر ایک کی مثال بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ من کے بارے میں کہتے ہیں کہ من کا استعمال صرف ذوی العقول کے اندر ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ من کا استعمال عام طور پر اکثر و بیشتر ذوی العقول ہی کے اندر ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی کہیں پر غیر ذوی العقول میں بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہ کم ہے، عموماً اس کا استعمال ذوی العقول کے اندر ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مصنف اس کی مثال پیش کرتے ہیں، من یکرمنی اکرمہ، جو میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا، یعنی اگر زید میرا اکرام کرے گا تو میں زید کا اکرام کروں گا، عمرو میرا اکرام کرے گا تو عمرو کا اکرام کروں گا، یعنی جو بھی میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا۔ من کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ من لفظی اعتبار سے مفرد ہے، لیکن معنوی اعتبار سے مفرد، تثنیہ اور جمع، واحد، تثنیہ، جمع، یہ سب ہوتا ہے۔ چنانچہ من سے معنوی طور پر کبھی ایک فرد بھی مراد ہو سکتا ہے، کبھی دو فرد بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور کبھی تین بھی، جیسا موقع ہوگا، جیسا محل ہوگا اس اعتبار سے اس کو محمول کریں گے۔ واحد ہوگا تو واحد، تثنیہ ہوگا تو تثنیہ، اور جمع اگر ہے تو جمع پر۔ ضمیر کے لوٹانے میں بھی اس کے لفظ کا خیال رکھا جائے گا، اور لفظ کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر اس کی طرف واحد ہی کی لوٹے گی، البتہ اگر معنی کا اعتبار کرتے ہوئے تثنیہ کی یا جمع کی اگر ضمیر لوٹا لی گئی تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہوتا کم ہے۔ حاصل یہ کہ من لفظ کے اعتبار سے واحد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے واحد، تثنیہ، جمع سب ہو سکتا ہے۔ ذوی العقول، یہ ذوی ذو کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں والا کے، اور عقول عقل کی جمع ہے۔ ذوی العقول کا معنی عقل والے۔ ذوی العقول سے مراد انسان، جنات اور ملائکہ ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ذوی العقول بولا جائے تو اس سے ذہن انہی تینوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، انسان، جنات اور ملائکہ۔ ترکیب اس کی یوں کریں گے، ترکیب ذرا دھیان سے دیکھ لیجئے گا۔ فمن، یہ من مبتدا ہوگا، اور آگے بالکل اس کے نیچے نچلی لائن کے اندر نحو من یکرمنی اکرمہ، یہ پورا جملہ ہو کر کے اس مبتدا کی خبر، اور بیچ میں وہو لا یستعمل الا فی ذوی العقول، یہ جملہ معترضہ ہے جو در حقیقت من کی وضاحت کے لیے لے آئے ہیں۔ تو ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ فمن، فا برائے تفصیل، من مبتدا، نحو مضاف، من اس میں شرط مبتدا، یکرمنی، یکرم فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، نون وقایہ یا متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اکرمہ فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط، جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر من مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ان حرف شرط، یکرمنی فعل، نون وقایہ یا متکلم مفعول بھی، زید فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اکرمہ فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان حرف شرط، یکرمنی فعل، ضمیر نون وقایہ یا متکلم مفعول بھی، عمرو فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اکرمہ
جملہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر من مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے اس طرح کی جتنی جگہ آئیں گی ہر ایک جگہ یہی ترکیب کی جائے گی۔ اب بیچ میں جو جملہ معترضہ تھا اس کی ترکیب دیکھ لیجئے۔ واو مستانفہ، ہوا مبتدا، لا یستعمل فعل مجہول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، الا حرف استثناء، فی حرف جر، ذوی العقولی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر متعلق ہو جائے گا لا یستعمل فعل مجہول کے۔ لا یستعمل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وما وهو لا يستعمل الا في غير ذوي العقول غالبا نحو ما تشتري اشتري، اي ان تشتري الفرس اشتري الفرس، وان تشتري الثوب اشتري الثوب۔ اور وہ استعمال نہیں ہوتا ہے مگر غیر ذوی العقول میں عام طور پر، جیسے ما تشتری اشتری، جو تم خریدو گے میں خریدوں گا، یعنی اگر تم گھوڑا خریدو گے تو میں بھی گھوڑا خریدوں گا، اور اگر تم کپڑا خریدو گے تو میں بھی کپڑا خریدوں گا۔ دوسرے نمبر پر ما ہے، ما کے تعلق سے کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ غیر ذوی العقول میں ہی استعمال ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی ذوی العقول میں بھی استعمال ہو جائے گا۔ قرآن میں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ ما کا استعمال ذوی العقول کے لیے بھی ہوا ہے، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں ما سے مراد ذوی العقول غیر ذوی العقول سب ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ ما کا استعمال عام طور پر غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی ذوی العقول کے لیے بھی ہو جاتا ہے، جیسے من، اس کا استعمال عام طور پر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ ترکیب اس کی بھی اسی طرح کریں گے۔ ما مبتدا اور نیچے نحو ما تشتری اشتری، نحو مضاف، ما اسم شرط مفعول بھی مقدم، تشتری فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اشتری فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ان حرف شرط، تشتری فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، الفرس مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر شرط، اشتری الفرس جملہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان تشتری الثوب، شرط اشتری الثوب جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ما مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ بیچ میں وہ جملہ معترضہ رہ گیا تھا وہو لا یستعمل الا فی غیر ذوی العقول، اس کی ترکیب دیکھ لیجئے۔ واو مستانفہ، ہوا مبتدا، لا یستعمل فعل مجہول، ضمیر اس کے اندر ذو الحال، اور جملے کے اخیر میں آ رہا بالکل غالباً، یہ اسی ضمیر سے حال، ذو الحال حال سے مل کر لا یستعمل کا نائب فاعل، الا حرف استثناء، فی حرف جر، غیر مضاف، ذوی العقول مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا غیر کا، غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر لا یستعمل کے متعلق، لا یستعمل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَأَيٌّ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ وَتَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ مِثْلُ أَيُّهُمْ يَضْرِبْنِي أَضْرِبْهُ، أي إن يضربني زيد أضربه وإن يضربني عمرو أضربه۔ اور ایون اور وہ استعمال نہیں ہوتا ہے مگر ذوی العقول کے اندر، اور اس کے لیے اضافت لازم ہے، جیسے ایہم یضربنی اضربہ، جو مجھے مارے گا ان میں سے جو بھی مجھے مارے گا میں اسے ماروں گا، یعنی اگر زید مجھے مارے گا تو میں اس کو ماروں گا، اور اگر عمرو مارے گا مجھے تو میں عمرو کو ماروں گا۔ تیسرے نمبر پر ایون ہے، اس کے بارے میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال صرف اور صرف ذوی العقول میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا استعمال ذوی العقول میں بھی ہوتا ہے اور غیر ذوی العقول میں ہوتا ہے۔ اصل میں یہ اپنے مضاف الیہ کے تابع ہوتا ہے، اگر اس کا مضاف الیہ ذوی العقول میں سے ہے
تو یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کا مضاف الیہ غیر ذوی العقول ہے تو پھر یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہی مراد ہوتا ہے۔ ذوی العقول کی مثال جیسے یہاں پر سامنے ہے، ایہم یضربنی اضربہ، اور تفسیر کی ہے مصنف نے آگے اس کی ان یضربنی زید اضربہ و ان یضربنی عمرو اضربہ سے۔ تو یہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے ظاہر ہے کہ ذوی العقول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ ذوی العقول کی مثال ہے۔ اور غیر ذوی العقول کی مثال جیسے ایت دواب ترکبو ارکبو، جس جانور پر تم سوار ہوگے اس جانور پر میں سوار ہوں گا۔ ایسی ہی ای مکان تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا استعمال مضاف الیہ کے تابع ہے۔ مضاف الیہ اگر ذوی العقول میں سے ہے تو ذوی العقول کے لیے، اور اگر غیر ذوی العقول میں سے ہے تو غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذوی العقول میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن استعمال اس کے خلاف ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے اس کی مثالیں آ گئی ہیں۔ این اور ایتن کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے، نحو میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ این کے تعلق سے مزید تفصیلات ہیں جو اس وقت شاید آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں، اس کے لیے آپ بڑی کتابوں کا انتظار کریں۔ کہتے ہیں آگے کہ اس کے لیے اضافت لازم ہے، تو اصل میں اس کی 4-5 صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ استفہامیہ ہوتا ہے، کبھی موصولہ ہوتا ہے، کبھی شرطیہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا مضاف الیہ کبھی نکرہ ہوتا ہے، کبھی معرفہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کافی تفصیل ہے جو اس وقت شاید آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے ذہن کو پریشان کر دے گا۔ اس لیے بس اتنا یاد رکھیں کہ اس کے لیے اضافت لازم ہے، جب بھی استعمال ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوگا، اور پھر شرط کے معنی میں ہو کر اپنے مدخول فعل مضارع کو جزم کرے گا، جیسے یہاں پر ہے۔ ترکیب اس کی یوں کر لیں گے، این مبتدا مثل مضاف، ایہم بعد اضافت مبتدا، یضربنی جملہ ہو کر شرط، اضربہ جملہ ہو کر جزا۔ شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، ان یضربنی زیدن جملہ ہو کر شرط، اضربہ جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف فعل ہے، واو حرف عطف، ان یضربنی عمرو شرط، اضربہ جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور بیچ میں جو جملہ مترجہ ہے اس کی ترکیب یوں کر لیں گے، وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ، واو مستانفہ، ہوا مبتدا، لا يستعمل فعل مجہول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، الا حرف استثناء، فی حرف جر ذوی العقول مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا لا يستعمل فعل کے، مستثنیٰ مفرغ ہو کر لا يستعمل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وتلزمہ الاضافہ، واو مستانفہ، تلزم فعل، ہا ضمیر مفعول به، الاضافۃ فاعل، تلزم فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔